فرانس کے ملک میں ایک سزا موت کے قیدی کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں موت کی سزا اس طریقے سے دی جائے گی کہ تمہارے ہاتھ کی ایک نس کاٹ دی جائے گی اور خون کے بہنے سے تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، اسے میز پہ لٹا دیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور سرجن نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا نشتر چلا کر اس طرح سے اس کی ایک نس بتایا کہ کاٹ دی گئی ہے، حالانکہ وہ کاٹی نہیں تھی اس نے، مگر اس کے ساتھ پانی کے نالی کی ایک چھوٹی سی نالی لگا دی اور نیچے اس کے وہ ڈراپ بائی ڈراپ تھا، قطرہ قطرہ نیچے سراب گرنا شروع ہوا خون۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس مجرم نے یہ محسوس کیا کہ اس کے جسم ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے ہیں، یعنی اس کی سوچ تھی، جسم کی حرکت تھی، وہ اس نے محسوس کیا کہ وہ مر رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد کہتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ماہرین نے یہ بات اس کی موت سے یہ اخذ کی کہ اس کا جسم اس کی دماغ پر غالب آ گیا، یعنی اس کی باڈی تھی وہ مائنڈ پر غلبہ حاصل کر گئی، جس سے اس کی موت واقع ہوگی۔ حالانکہ نہ وہ نس کاٹی گئی تھی اور نہ ہی وہ خون بہہ رہا تھا، وہ سارا وہ اس سے نفسیاتی طور پر جب اس سے اثر یہ بات کر گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج کا انسان اس جدید دور میں جو ماڈرن انسان ہے اس کا المیہ کیا ہے، اس کی ٹریجڈی کیا ہے؟ اس کی ٹریجڈی کیا ہے کہ وہ دن بدن وہ بہت زیادہ اپنے ذہنی طور پر الجھاؤ میں، وہ بہت زیادہ اذیت میں، پریشانی میں، تشویش میں وہ مبتلا ہو گیا۔ اس کو اتنا کرب ہو گیا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان کے اندر اس کے مائنڈ میں، اس کے ذہن کو اتنی الجھنیں، اتنی پریشانیاں، اتنا کرب اور اتنی تشویش اور اتنا فوبیا نہیں تھا جتنا کہ آج کے انسان کا ہے۔ اگر یہ بات کبھی غور کی ہے سب نے کہ امریکہ جیسے اور مغربی ممالک میں جو خودکشی کی ریشو ہے، خودکشی کی شرح ہے، وہ 5 لاکھ سے بھی کہیں زیادہ سالانہ وہ شمار کی جاتی ہے۔ کیا ایسے ممالک میں جہاں انسان کی خوشحالی کا عالم وہ بہت زیادہ ہے، آج اس کو جو سہولتیں میسر ہیں کیا 100 سال پہلے تھیں؟ پہلے تو اس کی زندگی اتنی سادہ اور اتنی مشکل تھی اور اس کا ذہن اتنا پریشانی مبتلا نہیں تھا جتنا وہ آج ہے۔ تو کیا آج کا انسان جتنا وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، جتنی ایجادات اس کو آج میسر ہیں، اس کو تیز رفتار گاڑیاں، اس کے پاس ایئر کنڈیشن ہے، مخملی بستریں ہیں، اس کے پاس بے شمار آسائشیں ہیں، اور دن بدن آلات وہ آتے جا رہے ہیں، اس کے جسم کو کمفرٹس دے رہے ہیں، آرام دے رہے ہیں، وہ اتنی سہولتوں کے باوجود ذہنی الجھاؤ کا شکار کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آج کا انسان، آج کا ماڈرن مین، اس کو تو بہت زیادہ فرسودہ ہونا چاہیے، اس کو بہت زیادہ کمفرٹ محسوس کرنا چاہیے، وہ ذہنی آسودگی اس کو حاصل ہونی چاہیے، جبکہ ذہنی پریشانی کا عالم اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرح فوبیا میں، اتنا اس کے اندر ڈپریشن ہے، اتنا اس کے اندر دباؤ ہے، اتنا کنفلکٹس ہے اور اتنا تضادات اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اتنی تشویش ہے اس کو، اتنا المیہ اس کا یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جسم اس کے دماغ پر حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ دماغ کو، انسان کے ذہن کو اس کا ہونا چاہیے، حاکم ہونا چاہیے، اس بادشاہ ہونا چاہیے، لیکن جسم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنا آرام طلب ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی پریشانی مبتلا ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے، اتنا بڑی دنیا میں جب اس کو دل لگانے کے لیے دن بدن وہ جدید آلات، ٹیلی ویژن، اس کے اندر موبائل فون ہے، اس کے کمپیوٹر ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ ہے، اس کے باوجود اسے دوستوں کی کمی ہے، اس کے باوجود اس کو تنہائی کا یہ عالم ہے کہ وہ خودکشی جیسے اقدام کرنے شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کا جسم یوں ترقی کرتا اس کے آسائشیں میسر ہوتی جا رہی ہیں، اتنا اس کے دماغ کے اندر پریشانیاں،
مبتلا ہوتا جا رہا ہے، پریشانیاں اس کے گرد کٹھی ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر یہی آج کا انسان 100 سال پہلے بھیج دیا جائے، پیچھے بھیج دیا جائے، تو اسے محسوس ہوگا کہ اس کو ذہنی پریشانی کوئی نہیں ہے، وہ اس مشکلات میں، اس المیہ میں، اس تشویش میں، اس کرب میں، اس ٹریجڈی میں مبتلا ہی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ آج کا انسان بہت آرام طلب ہو گیا ہے، اور جتنا وہ آرام طلب ہوتا جا رہا ہے اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ ذہنی جو طور پر مفلوج ہوتا جا رہا ہے، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، اس کو بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی ہے، اس کو ذہنی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچئے۔ اس کی وجہ جناب یہ ہے کہ اس کے اندر جسم اور دماغ کے اندر فیوژن نہیں رہا، اس کے اندر جو ہے اہم آہنگی نہیں رہی، ہارمنی نہیں رہی، وہ فیوژن نہیں رہا جس کے ملاپ سے وہ مکمل انسان بنتا ہے، اس کو روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو روحانی تسکین ہوتی ہے وہ اپنے جسم کو اپنے دماغ کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، اپنی خواہشات کو اپنے عقل پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان، ماڈرن مین جو ہے، اس ٹریجڈی میں مبتلا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آسائشوں کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن اپنی ذہنی آسودگی کے لیے، ذہنی جو ہے کشمکش اس کے اندر ہے، اس کو خالی کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا، وہ روحانی طور پر کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ المیہ میں، ٹریجڈی میں مبتلا ہے، اس کو بہت ساری نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ موت کا سامنا کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کی زندگی مقصد سے مقصر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے جسم اور دماغ کے اندر یہ ایسا تعلق پیدا کرے اور دماغ کو حاوی کرے اپنے جسم پہ، نہ کہ اپنی تمام ضرورتوں کو اپنے جسم کو اپنے دماغ پر حاوی کر کے اور الجھنوں میں شکار ہو جائے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر